حماس، حزب اللہ اور یمنی حوثیوں نے اسرائیل کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور صہیونی ریاست پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ لبنانی جنگجو تنظیم حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل پر حملے میں حزب اللہ کی جانب سے 55 میزائل داغے گئے۔ حزب اللہ کی جانب سے داغے گئے 35 میزائلوں نے فوجی تنصیبات اور 20 میزائلوں نے فوجی اڈے کے گرد و نواح کو نشانہ بنایا ہے۔ میزائل حملوں سے اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور شمالی اسرائیل کے الجلیل فوجی اڈے پر آگ بھڑک اٹھی۔ 3 اسرائیلی فوجی جہنم واصل ہو گئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے۔ حزب اللہ کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے صہیونی حکومت کے خلاف جاری حالیہ لڑائی کو تحریک مزاحمت کے خلاف امریکہ اور نیٹو کی جنگ قرار دیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے زمینی اور سمندری سرحدی امور کے عہدیدار نواف الموسوی کا کہنا ہے کہ لبنان کے خلاف اسرائیل کی جنگ آخری جنگ کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ زمینی جنگ کے لیے تیار ہے اور اس نے اس کا طریقہ کار پہلے سے طے کر لیا ہے۔ نواف الموسوی نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف زمینی جنگ میں قابضین کو کبھی بھی برتری حاصل نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسرائیل امریکہ کی رضامندی کے بغیر جنگ شروع نہیں کرتا اور آج بھی ہم دراصل امریکہ اور نیٹو کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا۔ حوثیوں کی جانب سے داغا گیا بیلسٹک میزائل تل ابیب کے قریب گرا جس کے باعث کئی اسرائیلی ہلاک اور 9 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یمن سے آنے والے میزائل کو روکنے کے لیے اسرائیلی فضائی دفاعی نظام فعال کیا گیا تھا جس نے یمنی میزائل کو گرانے کے لیے بہت سے راکٹس داغے، مگر اسرائیلی میزائل حوثیوں کی جانب سے داغے گئے میزائل کو گرانے میں ناکام رہے۔ میزائل اسرائیل کی حدود میں داخل ہوتے ہی اسرائیلی دفاعی نظام کے تحت سائرنز بجنا شروع ہوئے اور حملے کے خوف سے ایک ہی وقت میں لاکھوں اسرائیلی ملک کے مختلف حصوں میں قائم کی گئی محفوظ پناہ گاہوں کی طرف دوڑے۔ یمنی حوثیوں کے حملے کے بعد حوثی ترجمان یحییٰ سری نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے اپنے ہائپرسونک بیلسٹک میزائل سے جافا کے علاقے کو نشانہ بنایا اور اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ ہمارے فائر کیے گئے ہائپرسونک میزائل نے 2000 کلومیٹر سے زائد کا سفر صرف 11 منٹ 30 سیکنڈ میں طے کیا اور اسرائیل میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچا اور اس نے پہلی مرتبہ 20 لاکھ اسرائیلیوں کو ایک ہی وقت میں محفوظ پناہ گاہوں میں جانے پر مجبور کیا۔ حوثی ترجمان یحییٰ سری نے مزید کہا کہ پہلے ڈرون اور اب میزائل یہ سب بغیر کسی رکاوٹ کے اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیل کے خلاف حملے مستقبل میں مزید بڑھیں گے۔ یحییٰ سری نے خبردار کیا کہ 7 اکتوبر قریب آنے کے ساتھ اسرائیل پر مزید بڑے حملے کریں گے۔ چند گھنٹوں کی خاموشی کے بعد اسرائیلی فوج نے یمنی مسلح افواج کی جانب سے داغے گئے میزائل کو روکنے میں فضائی دفاعی نظام کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حوثیوں کی طرف سے لانچ کیا گیا راکٹ آسمان میں پھٹا اور اس کی باقیات تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے کے قریب مادین میٹر اور اسٹیشن پر گرے۔ واقعے کے بعد کفر دانیال قصبے کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ یمنی فوج کے میزائل کو ناکارہ بنانے میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ میزائل کو ناکارہ بنانے کے لیے فضائی دفاعی نظام ہتس اور آئرن ڈوم کی طرف سے جو کوششیں کی گئی ہیں ان کے نتائج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ بیان ان میڈیا رپورٹس کے بعد جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اتوار کی صبح ایک میزائل تل ابیب کے قریب گرا ہے جس کے بعد اس مقام پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ انصار اللہ یمن کے محکمہ اطلاعات کے نائب سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر ہمارا میزائل حملہ واضح پیغام کا حامل ہے کہ فلسطین کی حمایت میں ہماری کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ انصار اللہ کے محکمہ اطلاعات کے نائب سربراہ نصر الدین عامر نے کہا کہ صہیونی دشمن کے ٹھکانوں پر حملے جاری رہیں گے اور ہم اپنے موقف سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ہم اپنے ہتھیاروں کو مسلسل اپ گریڈ کر رہے ہیں اور بہت جلد اسرائیل کے اہم ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنائیں گے۔ نصر الدین عامر کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے کے غرض سے فلسطین کی تحریک مزاحمت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ نصر الدین عامر نے واضح کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور جو بھی ہم پر حملہ کرے گا اسے یقینی طور پر اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ادھر اسرائیل کے مرکزی شہر رملہ میں کار بم دھماکے میں 4 اسرائیلی ہلاک اور کم از کم 8 زخمی ہو گئے۔ مقامی ہسپتال صاف حروف میڈیکل سینٹر کے ترجمان نے بھی 4 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
اسرائیلی ادارے کے مطابق کار بم دھماکہ ایک بڑے اسٹور اور رہائشی عمارت کے درمیان کھڑی کی گئی کار میں ہوا۔ ایک اسرائیلی امدادی کارکن کے مطابق اچانک دھماکے کے نتیجے میں قریب سے گزرنے والے افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔